صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف باب الوضو، اور اس میں پچھلا باب جو ہم نے پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ استنجا کے لیے پانی لے کے جانا۔ اسی نوعیت کی اگلی حدیث بھی ہے، اس سے اگلا باب ہے یہ، اور اس میں ایک اضافہ ہے کہ استنجا کے لیے پانی کے ساتھ لاٹھی یا برچی لے جانا۔ باب حمل العنزۃ مع الماء فی الاستنجاء، کہ پانی کے ساتھ عنزہ یعنی لاٹھی لے کے جانا۔ اور یہ حدیث بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جیسے ہم نے پچھلی پڑھی تھی۔ سمع انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل الخلاء فأحمل انا وغلام اداوة من الماء وعنزة، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء کی طرف جاتے تو میں اور ایک اور لڑکا پانی کے کوئی برتن اٹھاتے اور اس کے ساتھ ایک لاٹھی اٹھا کے لے جاتے تھے۔ یستنجی بالماء، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے ساتھ استنجا کر لیں۔ اور اسی روایت کو جو آگے دوسری اس کی حدیث کو جو بیان کیا ہے، دو اور راویوں کا یہاں پہ ذکر کیا ہے امام بخاری نے، تابعہ النضر و شازان عن شعبہ، کہ حضرت شعبہ سے نظر اور شازان نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ اور عنزہ کس کو کہتے ہیں؟ العنزہ تو آسان علیہ زجن، کہ عنزہ ایک ایسی لاٹھی کو کہتے ہیں جس کے سرے پہ لوہے کا پھل لگا ہو۔ تو مقصد یہ ہے کہ پانی لے کے جاتے تھے اور ساتھ لاٹھی کس لیے لے جاتے تھے جس کے ساتھ پھل لگا ہوتا تھا، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنی ہوتی تھی تو اس کو زمین میں ٹھونک لیتے تھے اور وہ سترہ کا کام دیتی تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ اس لاٹھی کے ذریعے اگر زمین سخت ہو تو اسے کھود کے نرم کیا جا سکتا تھا تاکہ چھینٹے نہ پڑیں، اور اگر راستے میں کوئی موذی جانور وغیرہ ہو تو اسے بھی اس سے مارا جا سکتا تھا، یعنی ملٹیپل اس کے مقاصد تھے جو اس سے پورے کیے جاتے تھے۔ اگلا باب جو ہے یہ باب ہے نہیں عن الاستنجاء بالیمین، کہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے کی ممانعت کے بارے میں یہ باب ہے۔ اور یہ حدیث نمبر 152 ہے، عن عبداللہ بن ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن ابی، عبداللہ بن ابی قتادہ اپنے والد حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا شرب احدکم فلا يتنفس فی الاناء، کہ اگر تم میں سے کوئی پانی پیے تو فلا يتنفس فی الاناء، کہ وہ برتن کے اندر سانس نہ لے۔ وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ، اور جب وہ بیت الخلاء کی طرف جائے تو فلا یمس ذکرہ بیمینہ، اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے، ولا یتمسح بیمینہ، اور نہ ہی دائیں ہاتھ سے استنجا کرے۔ اگلی حدیث بھی ہم پڑھ لیں، پھر ہم ان دونوں کو اکٹھا دیکھتے ہیں انشاءاللہ، ان کی جو تشریح ہے۔ اگلی حدیث جو ہے حدیث نمبر 153، اور اس کا جو باب ہے وہ بھی یہی ہے، لا یمسک ذکرہ بیمینہ اذا بال، کہ جب کوئی شخص رفع حاجت کے لیے پیشاب کے لیے جائے تو اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے۔ اور یہ بھی حضرت عبداللہ بن ابی قتادہ سے ہی روایت ہے، عن ابی عبداللہ بن ابی قتادہ نبی ہے، حضرت ابو قتادہ سے وہ روایت کرتے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا بال احدکم فلا یأخذن ذکرہ بیمینہ، جب کوئی تم میں سے پیشاب کے لیے جائے تو اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے، ولا یستنج بیمینہ، اور نہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرے، ولا یتنفس فی الاناء، اور نہ برتن کے اندر سانس لے جب پانی پیے۔ تو یہ بڑی اہم حدیث ہے، اور ہمیں ایک کانسیپٹ جو اسلام کا ہے دائیں اور بائیں کی تقسیم کا وہ دیتی ہے۔ اور پانی پیتے ہوئے برتن کے اندر سانس نہ لینے کی بات پہلے آئی ہے کہ برتن کے اندر اپنے منہ سے سانس نہ نکالے۔ آج طب نے بھی اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ اگر پھونک مارتے ہیں پانی میں یا سانس لیتے ہیں تو منہ کے اندر جتنے جراثیم ہوں گے وہ اس پانی میں جائیں گے۔ اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ جب ہم سانس لیتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ خارج ہوتی ہے جو کہ ایک مہلک گیس ہے، تو وہ بھی مشرب کے اندر جائے گی اور نقصان ہوگا۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پانی پیتے ہوئے کبھی
سانس جب باہر نکالتے ہیں تو اندر بھی کھینچتے ہیں تو ناک کے اندر پانی چلا جائے تو وہ بھی نقصان دہ ہے. یعنی یہ سب چیزیں جو ہیں نقصان دہ ہیں. اور ایک چھوٹے سے جملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ادب اور آداب بھی بتایا اور اس کے جو نقصانات ہیں ظاہر ہے وہ ہم جانتے ہیں. اور اس کے بعد جو دوسری بات آئی کہ وضو استنجا کرتے ہوئے دایاں ہاتھ نہ استعمال کیا جائے اور بائیں ہاتھ سے ہی کیا جائے. اسلام میں دائیں اور بائیں کی تقسیم کا ایک وسیع تصور ہے. ایک طرز زندگی ہے جو اسلام دیتا ہے اور ایک یوں سمجھیں کہ ایک طہارت کا تصور ہے, صفائی کا تصور ہے اور ایک گندگی کا تصور ہے, ایک نیکی کا تصور ہے, ایک برائی اور بدی کا تصور ہے. تو دونوں کے لیے دائیں اور بائیں کے جو تقسیم ہے وہ کر دی گئی اور اس کی ابتدا جو ہے ظاہر ہے جو صفائی سے اور طہارت سے ہوتی ہے کہ تمام اچھے کام دائیں ہاتھ سے کیے جائیں اور تمام جن کاموں میں گندگی کے ساتھ مس ہونے کا ٹچ ہونے کا خیال ہے ان کو بائیں ہاتھ سے کیا جائے. دراصل اسلام یہ تصور پختہ کرنا چاہتا ہے کہ ہمارے اندر صفائی, طہارت, اچھائی, نیکی اور گندگی اور برائی کا تصور پختہ ہو جائے. ہم چیزوں کو پہچان لیں اور ہم جان لیں کہ کون سی چیزیں جو ہیں وہ صاف ستھری ہیں, اچھی ہیں اور کون سی گندی ہیں, کون سے کام جو ہیں وہ صفائی کے ہیں, طہارت کے ہیں, کون سے کام گندگی کے ہیں. اور یہ پورا ایک طرز زندگی ہے جو اسلام ہمیں دیتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ گندگیوں سے کراہت کریں اور طہارت کو پسند کریں. آج کی جو تہذیب ہے آپ دیکھیں کہ اس کے اندر یہ کوئی کنسپٹ نہیں ہے اور خاص طور پہ کھانے کے جو آداب ہیں اس میں تو کھانا چمچ بائیں ہاتھ میں اور کانٹا دائیں ہاتھ میں پکڑایا جاتا ہے اور کھانے میں کوئی تصور نہیں ہے کہ آپ دائیں سے کھائیں بائیں سے کھائیں. اور اسی طرح طہارت میں بھی کوئی تصور نہیں ہے کہ استنجا دائیں ہاتھ سے کریں اور بائیں ہاتھ سے کریں. اور اس کے نتیجے میں جتنی بیماریاں پھیلتی ہیں, میں پچھلے درس میں اس کا ایک تذکرہ کر چکی ہوں کہ ایک خاتون جس کی وجہ سے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ ٹائیفائڈ کا شکار ہوئے تھے. تو یہ سمجھیں کہ ایک طرف تو ایک ہائیجین بھی ہے کہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے کہ یہ احتیاط بھی ہے, حفظ ما تقدم بھی ہے طہارت کے سلسلے میں, خاص طور پہ استنجے کے سلسلے میں کہ جب استنجا ہے بائیں ہاتھ سے کیا جائے گا اور بایاں ہاتھ کھانے کو نہیں لگایا جائے گا, کھانا ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھایا جائے گا. یہ ادب ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں, ہم خود بھی سیکھتے ہیں. تو اگر کوئی چھوٹی موٹی گندگی دھونے کے باوجود بھی ناخنوں میں رہ بھی جائے لیکن بایاں ہاتھ اگر کھانے سے الگ رکھیں گے تو وہ بیماری نہیں پھیلائے گا. لیکن اگر کوئی کنسیپٹ دائیں اور بائیں کا نہ ہو اور سب چیزیں مکس ہوتی رہیں تو پھر کیا تصور ہوگا اور جراثیم کس درجے میں پھیلیں گے اور بیماریاں کس طرح سے پھیلیں گی. تو اس لیے اس میں احتیاط کرنا اور یہ حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ نے حکم دیا ہے کہ فلا یمسا ولا تمسا بیمینی, دونوں چیزیں کہ نہ تو چھوئیں اور نہ استنجا کریں دائیں ہاتھ سے. تو جو حکم دیا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس اس کا حکم دے رہے ہیں اس کی پابندی ہمیں ضرور کرنی چاہیے. تو چھوٹے بچوں کی مائیں بھی اس میں احتیاط کریں. اکثر دیکھا گیا ہے کہ مائیں جب بچوں کو دھلاتی ہیں اور ان کا استنجا کراتی ہیں, ان کا پیمپر بدلتی ہیں تو اس میں احتیاط نہیں کرتی اور دائیں ہاتھ سے ان کی صفائی کر رہی ہوتی ہیں. تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا اس کا اطلاق اس پہ بھی ہوگا. اور بچوں کی ماں کو تو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ اس لیے وہ ایک دفعہ دھلاتی ہے اور فوراً اس کے بعد اس کو فیڈر دیتی ہے اور دودھ دیتی ہے. تو اگر وہ بھی دونوں ہاتھ اسی طرح سے مکس استعمال کرے گی تو ان کے بچے زیادہ بیمار ہوں گے اور ان کے اندر زیادہ انفیکشنز آئیں گی. تو یہ حکم احکام جو ہوتے ہیں اس میں یہ یاد رکھیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر حکم کی مصلحت ہمیں سمجھ آئے. اگرچہ ہمیں زیادہ تر احکام کی مصلحتیں سمجھ آ جاتی ہیں لیکن پھر بھی اگر مصلحت نہیں سمجھ آتی تب بھی یہ سوچیں اور اس بات پہ ایمان اور یقین ہمارا ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں اسی میں ہماری بہتری اور فلاح ہے. لہٰذا ہمیں پوری طرح سے ان احکام کی پابندی کرنی چاہیے. تو دائیں اور بائیں ہاتھ کا تصور ہم کلیئر رکھیں. بائیں ہاتھ سے استنجا, بائیں ہاتھ سے صفائی اور دایاں ہاتھ کھانے اور تمام اچھے کاموں کے لیے استعمال کیا جائے گا. آگے ہم پڑھتے جائیں گے کہ دائیں ہاتھ کے دیگر تصورات جو ہیں وہ کیا کیا آتے ہیں, حتیٰ کہ جنت والوں کے لیے بھی اصحاب الیمین اور دوزخ والوں کے لیے اصحاب الشمال کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے. تو طب سمجھ آئے یا نہ آئے لیکن ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت کریں اور اس میں ہم احتیاط کریں. اگلا باب جو ہے یہ باب ہے الاستنجاء بالحجارت, پتھر کے ساتھ استنجا کرنے کے بارے میں.
اچھا اس میں بھی ہم سوچیں گے کہ بھئی آج کا دور 21ویں صدی اور اب پتھروں سے استنجا کون کرتا ہے، اور یہ حدیث ابھی تک اس میں موجود ہیں، ان کی کیا حکمت ہے؟ دیکھیں ایک بات تو یہ کہ جس دور کی یہ حدیث ہیں اس دور میں جو صورتحال تھی وہ کیا تھی، اور پانی کتنا میسر ہوتا تھا، اور صحابہ کرام کی کیفیت کیا تھی، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کن حالات میں رہتے تھے، اور اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پہ مبعوث ہی اس نے ایسے دور میں کیا کہ اگر بہت سہولتوں والے دور میں ہوتے نا تو ہم کہتے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت سہولتوں والے دور میں آئے تھے، ہمارے پاس تو یہ سہولت میسر نہیں ہے تو ہم کیا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مشکل دور میں پیدا کیا تھا اور تمام مشکل حالات سے ان کو گزارا، اور ہمارے لیے ساری صورتیں جو دین میں ممکن تھیں وہ بیان کر دی گئیں۔ تو پتھر کے ساتھ استنجا یا صفائی اس دور میں جب پانی نہیں تھا، اور اب بھی ان حالات میں جہاں پانی میسر نہیں ہوتا، یا کوئی بیماری ہے یا کوئی مسائل ہیں یا سفر ہے، تو یہ گنجائش اب بھی موجود ہے، اور اگرچہ اب پتھر کی جگہ ٹیشو بھی آ گئے ہیں اور وائپس بھی آ گئے ہیں، دیگر چیزیں بھی ہیں جو کہ استعمال کی جا سکتی ہیں۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال اتبعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو لیا، وخرج لحاجتہ ہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے جا رہے تھے، فکان لا یلتفت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف التفات نہیں کیا، اور آپ راستے میں ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے، التفات نہیں فرماتے تھے، جب چلتے تھے تو سیدھا چلتے تھے، ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے۔ فدنوت منہ، میں آپ کے قریب ہوا، فقال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ قریب ہوتے ہیں تو انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی پیچھے ہے، تو فقالا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغنی احجارن استنفد بہا، کہ میرے لیے پتھر لے کے آئیں، پتھر تلاش کر کے لائیں تاکہ میں ان سے استنجا کروں، او نحوہ، یا اسی طرح کے کوئی اور الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے۔ ولا تأتنی بعظم ولا روس، اور فرمایا کہ ہڈی نہ لانا اور گوبر یا لید وغیرہ نہ لانا۔ فآتیتہ بأحجار بطرف ثیابی، میں اپنے جو قمیض تھی اس کی ایک سائڈ پہ باندھ لے کے کچھ کپڑے میں پتھر لے آیا، فوضعتها الی جنبہ، اور ان کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا، وعرضت عنہا، اور میں خود ذرا وہاں سے ہٹ گیا، فلما قضا اتبعہ بہن، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے تو آپ نے ان سے استنجا کیا یا طہارت کی۔ اگلی حدیث بھی پڑھ لیں پھر ہم ان دونوں کو اکٹھا سمجھتے ہیں۔ دوسری حدیث جو ہے یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور فرماتے ہیں یقول اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم الغائط، تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں قضائے حاجت کے لیے، فامرنی ان اتیہ بثلاثۃ احجار، تو انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ کے لیے 3 پتھر ڈھونڈ کے لاؤں، فوجدت حجرین، مجھے 2 پتھر ملے، والتمست ثالثا فلم اجدہ، اور میں نے تیسرا پتھر ڈھونڈا لیکن مجھے ملا نہیں، فاخذت روسۃ، تو میں نے گوبر لے لیا، فاتیتہ بہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آیا، فاخذ الحجرین والقى الروس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 پتھر تھے وہ لے لیے اور جو گوبر تھا وہ پھینک دیا، وقال ھذا رکس، اور آپ نے فرمایا یہ نجس ہے۔ رکس، اور دوسری کسی حدیث میں رجسن کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ تو رکس کہتے ہیں کہ الٹا پھر جانا، کسی چیز کا لوٹ جانا۔ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے گوبر جو ہے پہلے کھانا ہوتا ہے، چارہ ہوتا ہے، اور پھر بعد میں وہ گوبر بن جاتا ہے، اس کی حالت جو ہے الٹ جاتی ہے، اس لیے اس کو رکس کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو 2-3 باتیں ہمیں مل رہی ہیں، ایک چیز تو ہے کہ پتھروں کے ذریعے استنجا کرنا، جیسے میں نے بات کی کہ اس دور میں جیسے پانی کی آسانیاں نہیں تھیں، پتھر یا مٹی کے ڈھیلے استعمال کیے جاتے تھے اور ان سے طہارت کی جاتی تھی، اس سے صاف کیا جاتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کے استعمال کی یا مٹی کے استعمال کی اجازت دی، اور ہڈی اور گوبر سے منع فرمایا۔ 2 باتیں اس میں آتی ہیں کہ ہڈی اور گوبر کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہڈی اور گوبر ان کی جنات کی خوراک ہوتی ہے۔ ابو داؤد کی یہ حدیث ہے کہ جنوں کا ایک وفد آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے درخواست کی کہ ان 2 چیزوں سے استنجا کرنے سے منع فرما دیں کہ یہ ہماری خوراک ہے۔
تو اس میں تفصیلات میں یہ آتا ہے کہ وہ جب ہڈی اٹھاتے ہیں تو ان کے لیے دوبارہ اللہ تعالیٰ اس پہ گوشت چڑھا دیتا ہے، اور جو گوبر ہے وہ ان کے جانوروں کے چارے کے طور پہ کام دیتا ہے کہ اس پہ دانہ بن جاتا ہے۔ بہرحال جو بھی اس کی تفصیل ہے، لیکن ان دو چیزوں سے ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو ہڈی سے زخمی ہونے کا بھی خطرہ ہے، اور اگر میڈیکل بھی ہم دیکھیں تو ہڈی اگر کسی جانور کی ہے اور کوئی بیماری ہے، اور جسے کتوں نے چاٹی ہے یا جانوروں نے اس کو چاٹا ہے، اس کو اگر استعمال کیا جائے گا تو وہ بیماریاں پھیلانے کا باعث بھی ہوگی اور زخمی کرنے کا باعث بھی ہوگی، اور گوبر تو ویسے بھی گندگی ہے۔ تو ان دو چیزوں سے منع کیا گیا، اور پتھر یا مٹی سے استنجا کیا جائے، اس سے صفائی ہو جاتی ہے۔ اور فطری دین ہے اسلام، ہر طرح کے حالات کے لیے احکامات ہیں، اس لیے ان دونوں چیزوں کا جو ہے وہ حکم ہے۔ لیکن اس وقت کے جو حالات ہیں اس میں پانی کا استعمال بہتر ہے، بلکہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ یہ فرماتے تھے کہ ہمارے زمانے میں جو حکم ہے وہ قضاء حاجت کے بعد لوگوں کو لازماً پانی استعمال کرنا چاہیے، اگر وہ پتھر استعمال کریں تب بھی وہ پانی استعمال کریں، اس لیے کہ جو ابتدائی دور کے لوگ تھے صحابہ کرام، وہ بہت کم کھاتے تھے اور ان کا پخانہ سخت ہوتا تھا اور اس سے نجاست بہت نہیں لگتی تھی۔ لیکن آج کل جس طرح سے کھانا کھایا جاتا ہے، اور اب تو بالکل ہی کھانوں کا دور ہے اور طرح طرح کے کھانے، اور ان کھانوں کی وجہ سے جو پخانہ ہے وہ اس طرح کا نہیں ہوتا بلکہ نرم ہوتا ہے اور نجاست ارد گرد لگتی ہے، اس لیے صرف پتھر نہیں بلکہ پانی بھی استعمال کیا جائے۔ اور اگر کسی کو دست لگے ہیں یا موشن ہے تو اس کو تو لازماً پانی استعمال کرنا چاہیے کہ اس سے صفائی خالی پتھر سے کافی نہیں ہوتی، اور پتھر یا مٹی استعمال کی جائے، لیکن گوبر اور جو دوسری لید وغیرہ اس کو استعمال نہ کیا جائے۔ اور پتھر کے سلسلے میں بھی کہ ایک پتھر یا ایک مٹی کے ڈھیلے سے صفائی نہیں ہوتی، کم از کم 3 پتھر استعمال کرنے چاہیے، مطلب یہ، اور اگر ایک ہی بڑا پتھر ہے تو اس کو 3 اطراف سے استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ صفائی جو ہے وہ مکمل ہو۔ تو دیکھیں ہمارا دین کتنا پیارا دین ہے۔ یہودیوں نے تو اس پہ طعنہ دیا تھا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہاں تک بھی بتاتے ہیں، لیکن اگر آپ اس پہ غور کریں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا کوئی گوشہ بھی خالی نہیں چھوڑا، اور چھوٹی سی چھوٹی چیز کے لیے بھی ہمیں ہدایت دی ہے، اور ہمارے لیے اتنی سہولتیں رکھی ہیں کہ ہر طرح کے حالات میں انسان دین اسلام پہ عمل کر سکتا ہے، اور اس کے لیے بہت ساری گنجائشیں ہیں کہ کس وقت میں کس طرح کی صورت میں وہ کیا عمل اختیار کرے۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ وضو نہیں کر سکتے تو اب تیمم کر لیں، اور غسل کی بھی مختلف صورتیں، تو یہ سب کچھ آسانیاں ہیں، لیکن پاک اور مطہر رہا جائے، آسانیوں کو استعمال کیا جائے، گندا نہ رہا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔